بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ آرڈیننس اور قانون میں کیا فرق ہے اور آرڈیننس کب جاری کیا جاتا ہے۔ آرڈیننس عارضی قانون ہے، پاکستانی دستور کی روح سے زیادہ سے زیادہ 4 مہینوں کے لیے عارضی طور پر ایک قانون جاری کیا جاتا ہے۔ صوبائی معاملہ ہو تو گورنر اور وفاقی معاملہ ہو تو صدر کی جانب سے آرڈیننس جاری کیا جاتا ہے۔ 4 مہینے بعد بلکہ 120 دن کا وقت مقرر کیا گیا ہے دستور میں 18ویں ترمیم کے بعد، تو 120 دن کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، الا یہ کہ اس کو دوبارہ جاری کیا جائے۔ ایک یہ طریقہ ہوتا ہے، آرڈیننس ختم ہونے سے پہلے اسے دوبارہ جاری کیا جاتا ہے، پھر تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، جب تک وہ یا تو باقاعدہ قانون کی صورت میں پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلی سے منظور نہ ہو، یا بس وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے آرڈیننس عارضی طور پر جاری کیا گیا قانون ہوتا ہے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ اس وقت صوبائی اسمبلی کا اجلاس جاری نہ ہو جب گورنر کی جانب سے آرڈیننس جاری کیا جا رہا ہو، یا پارلیمنٹ کا اجلاس نہ ہو جس وقت وفاقی حکومت کی جانب سے، صدر کی جانب سے آرڈیننس جاری کیا جا رہا ہو۔ اگر پارلیمنٹ کا اجلاس جاری ہے یا صوبائی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے تو وفاق یا صوبے کی جانب سے اس موقع پر آرڈیننس جاری نہیں کیا جا سکتا۔ بعض آرڈیننسز ایسے ہیں جیسے مسلم فیملی لاز آرڈیننس ہے 1961 کا، یا حدود آرڈیننسز ہیں 1979 کے۔ یہ مارشل لا دور میں جاری کیے گئے تھے، اور مارشل لا جب اٹھایا جا رہا تھا تو اس وقت دستور میں ترمیم کی گئی پارلیمنٹ کی جانب سے، اور ان قوانین کو تحفظ دیا گیا کہ اگرچہ یہ آرڈیننسز ہیں، عارضی قوانین تھے، لیکن یہ تب تک جاری رہیں گے جب تک پارلیمنٹ انہیں ختم نہ کر دے یا عدالت انہیں ختم نہ کر دے، تو تب تک یہ جاری رہیں گے۔ اس کو انڈیمنٹی کلاز کہتے ہیں۔ تو اس انڈیمنٹی کلاز کی وجہ سے یہ آرڈیننسز جو عارضی قوانین تھے یہ مستقل طور پر موجود ہیں جب تک ان کو ختم نہ کیا جائے۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ تنسیخ نکاح کا قانون موجود تھا تو خلا کے قانون کی کیا ضرورت پیش آئی؟ میں نے شاید اس پر بات کی تھی، یا شاید میں واضح نہ کر سکا ہوں۔ وجہ یہ بنی کہ جو تنسیخ نکاح کا قانون تھا 1939 کا، اس میں جو اسباب ذکر کیے گئے ہیں فسخ نکاح کے لیے، تو ان اسباب کو عدالت میں ثابت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یعنی اگر خاتون یہ کہتی ہے مثال کے طور پر کہ اس کا شوہر اس پہ ظلم کر رہا ہے، اس بنا پر عدالت اسے اس شوہر سے نجات دلوا کر نکاح فسخ کروائے، تو اسے ثابت کرنا پڑے گا کہ شوہر اس پر ظلم کر رہا ہے۔ اسی طرح دیگر بھی جو اسباب اس میں ذکر کیے گئے ہیں، تو ان میں سے ہر سبب کو ہم فالٹ بیسڈ کہتے ہیں کہ وہ تو فالٹ ثابت کرنا پڑے گا کہ شوہر کی جانب سے کوئی قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ سمجھا گیا کہ یہ بہت مشکل ہے اور خواتین کو مسائل ہیں، تو اس وجہ سے سپریم کورٹ نے 1967 کے اس مقدمے میں یہ قرار دیا کہ اگر خاتون رہنا نہیں چاہتی تو بس یہ کافی ہے، اورژن جس کو کہتے ہیں، کہ بس اسے اس سے تنفر ہے یا وہ بس بیزاری ہے اور کوئی سبب نہیں ہے جسے عدالت میں ثابت کرنا پڑے، تو بس اتنی سی بات کافی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، اس کے لیے کسی سبب کی ضرورت نہیں۔ تو بنیادی وجہ یہ بنی کہ تنسیخ نکاح کے قانون میں سبب ضروری تھا فسخ نکاح کے لیے، اور اس سبب کا ثابت کرنا ضروری تھا۔ اب یہ اپنی جگہ ایک مستقل مسئلہ ہے کہ خاتون کیسے ثابت کرے اگر اس پر ظلم ہو رہا ہے۔ اس مسئلے کا حل اسلامی قانون میں کیا تھا وہ میں واضح کر چکا ہوں اپنی اس تقریر میں، گفتگو میں، کہ وہ یہ تھا، اس میں نظام کے قاضی کے پاس اختیارات تھے اور اس کی ذمہ داری بھی تھی کہ وہ اس طرح خواتین کا تحفظ کرے، بچوں کا، یتیموں کا خیال رکھے، اور شواہد اکٹھے کرنا بھی اس کی ذمہ داری تھی۔ یہاں چونکہ انگریزوں کا ایڈورسریل سسٹم ہے تو اس وجہ سے مسئلہ پیچیدہ ہے۔ یہ سبب اپنی جگہ قائم ہے، جب تک ہم عدالتوں کو با اختیار نہیں بنائیں گے یہ مسئلہ باقی رہے گا۔ اسی سے متعلق ایک دلچسپ تصویر پیش کی ہے ہمارے ایک دوست نے سوال کے ذریعے۔
میں وہی الفاظ نقل کر لیتا ہوں کہ ایک لڑکی جس کا شوہر نشہ کرتا تھا اس کو مارتا تھا، 8 سال تک لڑکی نے یہ باتیں اپنے ماں باپ سے چھپائیں۔ اس کے بھائی کو کسی رشتہ دار کے ذریعے سے سارا معاملہ پتہ چلا تو بہن کو گھر لے آیا، اس کو عدالت کے ذریعے خلا دلوائی۔ اب وہ لڑکی 3 سال سے اپنے والدین کے ساتھ رہ رہی ہے، شوہر طلاق دینے پر راضی نہیں، اور حنفی فقہ کی روح سے عدالتی خلا کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ اب اس لڑکی کو کیا کرنا چاہیے؟ جی دیکھیں، اگر واقعی ایسا ہے جیسے یہاں بتایا گیا ہے تو بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور بے شک خاتون اس صورت میں مظلوم ہے۔ ظلم اس پہ صرف اس کا شوہر ہی نہیں کر رہا، بلکہ اس کا پورا خاندان بھی کر رہا ہے، یعنی سسرال بھی اور اس کا میکا بھی۔ اور سسرال اور میکا تو ایک طرف، آپ کا پورا عدالتی نظام، آپ کا پورا جو قانونی نظام ہے وہ اس ظلم میں برابر کا حصہ دار ہے، شریک ہے۔ اگر یہ خاتون مظلوم ہے اور اس کی داد رسی نہیں ہو رہی تو یہ آپ کے نظام کا قصور ہے، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اصل ضرورت اس امر کی ہے کہ اسلامی نظام میں جس طرح قاضی کے پاس اختیارات تھے اور ذمہ داری تھی، وہ اختیارات اور وہ ذمہ داری دوبارہ ان ججز کو دینا ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ خاتون پر یہ ذمہ داری ڈالی جائے کہ وہ ثابت کرے کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے، اور وہ ثابت کر نہ پائے، تو یہ ذمہ داری اصل میں عدالت کی ہے۔ یہ جو آگے اس میں کہا گیا ہے کہ حنفی فقہ کی روح سے عدالتی خلا کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، میں واضح کر چکا ہوں کہ صرف حنفی فقہ نہیں بلکہ مالکی، شافعی، حنبلی، حتیٰ کہ جعفری فقہ میں بھی یہی صورتحال ہے۔ اس لیے یہ اسلامی شریعت کا یوں کہیں کہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ خلا اس بنیاد پر نہیں دیا جا سکتا، بلکہ خلا دیا جانا یہ ترکیب ہی غلط ہے۔ خلا تو باہمی سمجھوتے کو کہتے ہیں، سمجھوتے میں باہمی رضامندی ضروری ہوتی ہے۔ اس وجہ سے یہ غلط سوال کا غلط جواب ہے، یہ جسے عدالتی خلا کہا جاتا ہے، رانگ آنسر ہے رانگ کویسچن کا۔ اصل حل یہ ہے ہی نہیں، جو اس مسئلے کا حل نہیں اس کے ذریعے آپ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، یہ مسئلہ حل نہیں ہونے والا۔ جو چابی اس تالے کے لیے ہے نہیں، یہ تالا اس سے نہیں کھلنے والا۔ اس لیے اس کا حل کچھ اور ہے، کچھ حل میں اس گفتگو کے آخر میں پیش بھی کر چکا ہوں۔ بنیادی حل تو یہی ہے کہ اس خاتون پر ظلم ہو رہا ہے تو تنسیخ نکاح کے قانون کی روح سے ظلم ایک سبب ہے فسخ نکاح کا، اس کے تحت فسخ نکاح ہونا چاہیے تھا، ظلم ثابت کرنا چاہیے تھا، اور اس کے لیے شواہد اکٹھے کرنے چاہیے تھے، اور اس کے علاوہ مستقل حل بھی ظاہر طلاق تفویض کی صورت میں آئندہ اس طرح کے مسائل کے حل کے لیے وہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ اور بنیادی حل تو یہی ہے کہ عدالتی نظام کو درست کیا جائے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اس میں ایک اور بات بھی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض اوقات شوہر عدالت میں تو نہیں آتا یا آ کر انکاری ہو جاتا ہے طلاق دینے سے، لیکن عدالت جب ڈگری جاری کرتی ہے فسخ نکاح کی خلا کی بنیاد پر اور خاتون سے کہتی ہے کہ وہ مہر واپس کر دے، تو شوہر ہنسی خوشی وہ مہر قبول کر لیتا ہے۔ کیا یہ مہر کا قبول کر لینا عدالتی فیصلے کے بعد، کیا یہ عدالتی فیصلے کو قبول کرنا نہیں ہوا؟ فقہی اصطلاح میں اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک ایسے شخص نے طلاق دی جس کے پاس اس کا اختیار نہیں تھا، اس کو فضولی کہتے ہیں فقہی اصطلاح میں۔ تو اگر فضولی نے طلاق دی تو اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن شوہر کو جب معلوم ہوا تو اس نے اس طلاق کو ریٹیفائی کر دیا، اپروو کر دیا، تو اس کے باوجود تو یہ سمجھا جائے گا کہ باوجود اس کے کہ اس شخص کے پاس اختیار نہیں تھا جب اس نے وہ طلاق کا فیصلہ کیا، لیکن جب شوہر نے بعد میں قبول کر لیا تو وہ طلاق مؤثر ہو گئی۔ اچھا، اب طلاق کے لیے تو الفاظ ادا کرنا ضروری ہیں، لیکن یہ جو اجازہ جس کو کہا جاتا ہے، ریٹیفیکیشن جس کو کہا جاتا ہے، کہ فضولی نے طلاق دے دی، شوہر نے اس کو ریٹیفائی کر دیا، تو اس کے ریٹیفیکیشن کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں بلکہ وہ افعال سے بھی ہو سکتی ہے۔ اور جیسے یہ مثال میں نے ذکر کی کہ اگر شوہر نے وہ مہر قبول کر لیا تو گویا اس نے عدالت کا فیصلہ قبول کر لیا، تو اس طریقے سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔